بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فضائل اعمال میں سے فضائل رمضان کی تعلیم شروع ہو رہی ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب صائم لیس له من صیامه الا الجوع ورب قائم لیس له من قیامه الا الشہر، رواہ ابن ماجہ والنسائی وابن خزیمہ فی صحیحہ۔ حدیث کا ترجمہ یہ ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بہت سے روزہ رکھنے والے ایسے ہیں کہ ان کو روزے کے ثمرات یعنی فائدوں میں سوائے بھوکا رہنے کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا، اور بہت سے شب بیدار یعنی رات میں بیدار رہنے والے ایسے ہیں کہ ان کو رات کے جاگنے کی مشقت کے سوا کچھ بھی نہ ملا۔ فائدہ علماء کی اس حدیث کی شرح میں چند اقوال ہیں۔ اول یہ کہ اس سے وہ شخص مراد ہے جو دن بھر روزہ رکھ کر مال حرام سے افطار کرتا ہے کہ جتنا ثواب روزے کا ہوا تھا اس سے زیادہ گناہ حرام مال کھانے کا ہو گیا، اور دن بھر بھوکا رہنے کے سوا اور کچھ نہ ملا۔ دوسرے کہ وہ شخص مراد ہے جو روزہ رکھتا ہے لیکن غیبت میں بھی مبتلا رہتا ہے، جس کا بیان آگے آ رہا ہے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ روزے کے اندر گناہ وغیرہ سے احتراز یعنی بچتا نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات جامع ہوتے ہیں یعنی ہر طرح سے مکمل ہوتے ہیں، یہ سب صورتیں اس میں داخل ہیں۔ اور ان کے علاوہ بھی اسی طرح جاگنے کا حال ہے کہ رات بھر شب بیداری کی مگر تفریحاً تھوڑی سی غیبت یا کوئی اور حماقت یعنی بے وقوفی بھی کر لی تو وہ سارا جاگنا بیکار ہو گیا۔ مثلا صبح کی نماز ہی قضا کر دی، یعنی سحری کر لیا، روزہ رکھ لیا اور نماز چھوڑ دیا، سو گیا، تو اب اس روزے کا مکمل ثواب ملنے والا نہیں۔ مثلا صبح کی نماز ہی قضا کر دی یا محض ریا یعنی دکھلاوا اور شہرت کے لیے جاگا تو وہ بیکار ہے۔ عن ابی عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول الصیام جنۃ ما لم یخرقها۔ حدیث کا ترجمہ یہ ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ روزہ آدمی کے لیے ڈھال ہے جب تک اس کو پھاڑ نہ ڈالے۔ اس روایت کو امام نسائی اور ابن ماجہ اور ابن خزیمہ نے اور امام حاکم نے نقل کیا ہے۔ حدیث کا فائدہ یہ ہے، ڈھال ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے آدمی ڈھال سے اپنی حفاظت کرتا ہے اسی طرح روزے سے بھی اپنے دشمن یعنی شیطان سے حفاظت ہوتی ہے۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ روزہ حفاظت ہے اللہ کے عذاب سے، دوسری روایت میں ہے کہ روزہ جہنم سے حفاظت ہے۔ ایک روایت میں وارد ہوا ہے کہ کسی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ کس چیز سے پھٹ جاتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹ اور غیبت سے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ بسا اوقات لوگ روزہ رکھ کر کے جھوٹ بھی بہت زیادہ بولتے ہیں اور غیبت بھی بہت زیادہ کرتے رہتے ہیں، اس کی برائی اس کی برائی، تو اس سے روزے کا مکمل ثواب نہیں ملتا۔ ان دونوں روایتوں میں اور اسی طرح اور بھی متعدد روایات میں روزے میں اس قسم کے امور سے بچنے کی تاکید آئی ہے، اور روزے کا گویا ضائع کر دینا اس کو قرار دیا ہے۔ ہمارے اس زمانے میں روزہ کے کاٹنے کے لیے مشغلہ اس کو قرار دیا جاتا ہے کہ واہی تباہی میری تیری باتیں شروع کر دی جائے۔ بعض علماء کے نزدیک جھوٹ اور غیبت سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں ان حضرات کے نزدیک ایسی ہیں جیسے کہ کھانا پینا وغیرہ سب روزے کو توڑنے والی اشیاء ہیں یعنی چیزیں ہیں۔ جمہور کے نزدیک یعنی اکثر علماء کے نزدیک اگرچہ روزہ ٹوٹتا نہیں مگر روزے کے برکات جاتے رہنے سے تو کسی کو بھی انکار نہیں ہے۔ مشائخ نے روزے کے آداب میں 6 امور تحریر فرمائے ہیں کہ روزے دار کو ان کا اہتمام ضروری ہے۔ اول، نگاہ کی حفاظت، کسی بے محل جگہ پر نگاہ نہ پڑے، حتیٰ کہ کہتے ہیں کہ بیوی پر بھی شہوت کی نگاہ نہ پڑے۔ روزے کی حالت میں بیوی پر بھی شہوت کی نگاہ ڈالنے سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، کیونکہ خیالات ادھر ادھر جاتے ہیں اور بعض اوقات وہ ہم بستری کی طرف بھی لے کر چلا جاتا ہے، تو اس لیے بیوی کی طرف بھی شہوت کی نگاہ نہ ڈالے۔ پھر اجنبی کا کیا ذکر ہے، اور اسی طرح کسی لہو و لعب یعنی کھیل کود وغیرہ ناجائز جگہ نہ پڑے۔
نبی اکرم تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نگاہ ابلیس کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، جو شخص اس سے اللہ کے خوف کی وجہ سے بچ رہے، حق تعالیٰ جل شانہ اس کو ایسا نور ایمانی نصیب فرماتے ہیں جس کی حلاوت یعنی چاشنی، مٹھاس اور لذت قلب میں محسوس کرتا ہے، دل میں محسوس کرتا ہے۔ صوفیاء نے یعنی اللہ والوں نے بے محل کی تفسیر یہ کی ہے کہ ہر ایسی چیز کا دیکھنا اس میں داخل ہے جو دل کو حق تعالیٰ جل شانہ سے ہٹا کر کسی دوسری طرف متوجہ کر دے، اور دوسری چیز زبان کی حفاظت ہے کہ جھوٹ، چغل خوری، لغو، بکواس، غیبت، بدگوئی، بد کلامی، جھگڑا وغیرہ سب چیزیں اس میں داخل ہے۔ بخاری شریف کی روایت میں ہے کہ روزہ آدمی کے لیے ڈھال ہے، اس لیے روزے دار کو چاہیے کہ زبان سے کوئی فحش بات یعنی بیکار بات یا جہالت کی بات مثلا تمسخر یعنی مذاق، جھگڑا وغیرہ نہ کرے۔ اگر کوئی دوسرا جھگڑنے لگے تو کہہ دے کہ میرا روزہ ہے، یعنی دوسرے کی ابتدا کرنے پر، شروعات کرنے پر بھی اس سے نہ الجھے۔ اگر وہ سمجھنے والا ہو تو اس سے کہہ دے کہ میرا روزہ ہے، انی صائمٌ، کہ بلا شبہ میں روزے دار ہوں۔ اور اگر وہ بیوقوف نہ سمجھ ہو تو اپنے دل کو سمجھا دے کہ تیرا روزہ ہے، تجھے ایسی لغویات یعنی بیکار باتوں کا جواب دینا مناسب نہیں ہے۔ بالخصوص غیبت اور جھوٹ سے تو بہت ہی احتراز ضروری ہے، بچنا ضروری ہے کہ بعض علماء کے نزدیک اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے۔ نبی کریم تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 عورتوں نے روزہ رکھا۔ روزے میں اس شدت سے یعنی بہت زیادہ، اتنی زیادہ بھوک لگی کہ ناقابل برداشت بن گئی، ہلاکت کے قریب پہنچ گئی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تو حضور نے ایک پیالہ ان کے پاس بھیجا اور ان دونوں کو اس میں قے کرنے کا حکم فرمایا، یعنی الٹی کرنے کا حکم دیا۔ دونوں نے قے کی تو اس میں گوشت کے ٹکڑے اور تازہ کھایا ہوا خون نکلا۔ لوگوں کو حیرت ہوئی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انہوں نے حق تعالیٰ جل شانہ کی حلال روزی سے تو روزہ رکھا اور حرام چیزوں کو کھایا کہ دونوں عورتیں لوگوں کی غیبت کرتی رہی، جیسا کہ قرآن کریم میں بھی ہے نا کہ ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کہ آپس میں ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ غیبت کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانے والا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ روزہ رکھ کر کے اگر کوئی غیبت کرے گا تو گویا کہ اس نے ایک طریقے سے جو ہے مردار کا گوشت کھا لیا۔ تو وہی صورت جو ہے ان دونوں عورتوں کے ساتھ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی۔ دونوں عورتیں لوگوں کی غیبت کرتی رہی۔ اس حدیث سے یہ مضمون اور بھی مترشح ہوتا ہے، یعنی ظاہر ہوتا ہے کہ غیبت کرنے کی وجہ سے روزہ بہت زیادہ معلوم ہوتا ہے، حتیٰ کہ وہ دونوں عورتیں روزے کی وجہ سے مرنے کے قریب ہو گئی۔ اسی طرح اور بھی گناہوں کا حال ہے، اور تجربہ اس کی تائید کرتا ہے کہ روزے میں اکثر متقی لوگوں پر ذرا بھی اثر نہیں ہوتا، اور فاسق لوگوں کی یعنی گنہگار لوگوں کی اکثر بری حالت ہوتی ہے۔ دیکھو فاسق اور فاجر دونوں میں یہ فرق ہے کہ فاسق جو ہے وہ گنہگار مراد ہے جو چھپ کر کے جو ہے نا گناہ کرتا ہے، اور فاجر سے وہ گنہگار مراد ہے جو کھلم کھلا علانیہ طور پر گناہ کبیرہ کرتا ہے۔ تو یہ فاسق اور فاجر میں فرق ہے۔ فاسق لوگوں کی اکثر بری حالت ہوتی ہے، اس لیے اگر یہ چاہے کہ روزہ نہ لگے تب بھی اس کی بہتر صورت یہ ہے کہ گناہوں سے اس حالت میں احتراز کرے، بالخصوص غیبت سے جس کو لوگوں نے روزہ کاٹنے کا مشغلہ تجویز کر رکھا ہے۔ حق تعالیٰ جل شانہ نے اپنے کلام پاک میں غیبت کو اپنے بھائی کے مردار گوشت سے تعبیر فرمایا ہے، اور احادیث میں بھی بکثرت اس قسم کے واقعات ارشاد فرمائے گئے ہیں، جن سے صاف یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جس شخص کی غیبت کی گئی ہے اس کا حقیقتاً گوشت کھایا جاتا ہے۔ اور بعض علماء تو یہاں تک یہ بیان فرماتے ہیں کہ جو عموماً لوگوں کو پیٹ وغیرہ کا کینسر ہوتا ہے یا دماغ کا کینسر ہوتا ہے تو وہ زیادہ غیبت کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے، کہ جب اندر گوشت سڑ جاتا ہے نا تو اس سے کینسر ہو جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے غیبت کرنے سے بھی جو ہے نا جو مردار گوشت اندر گیا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ سڑنے کی وجہ سے کینسر کی بیماری پیدا ہوتی ہے، اس لیے غیبت سے جو ہے نا بچنے کی فکر کرے۔ معلوم ہوا کہ ان کی غیبت کی تھی۔ ایک مرتبہ چند لوگوں کو دیکھ کر ارشاد فرمایا کہ دانتوں میں خلال کرو۔
انہوں نے عرض کیا کہ ہم نے تو آج گوشت چکھا بھی نہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فلاں شخص کا گوشت تمہارے دانتوں کو لگ رہا ہے۔ معلوم ہوا کہ ان کی غیبت کی تھی۔ اللہ تعالیٰ اپنے حفظ میں رکھے، اپنی حفاظت میں رکھے کہ ہم لوگ اس سے بہت ہی غافل ہیں۔ عوام کا ذکر ہی نہیں، خواص بھی اس میں مبتلا ہے۔ عوام تو عوام، اور ہم خواص لوگ بھی جو ہے نا اس میں داخل ہے۔ اللہ جو ہے نا ہر ایک کی حفاظت فرمائے۔ ان لوگوں کو چھوڑ کر جو دنیا دار کہلاتے ہیں، دینداروں کی مجالس بھی بالعموم اس سے کم خالی ہوتی ہے۔ اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ اکثر اس کو غیبت بھی نہیں سمجھا جاتا۔ اگر اپنے یا کسی کے دل میں کچھ کھٹکا گناہ ہونے کا احساس بھی پیدا ہو تو اس پر اظہار واقعے کا پردہ ڈال دیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے دریافت کیا کہ غیبت کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کی پس پشت یعنی پیٹھ کے پیچھے ایسی بات کرنی جو اسے ناگوار ہو، اچھا نہ لگے۔ سائل نے پوچھا کہ اگر اس میں واقعتاً وہ بات موجود ہو جو کہی گئی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ہی تو غیبت ہے، اگر واقعتاً موجود نہ ہو تب تو بہتان ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا 2 قبروں پر گزر ہوا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان دونوں کو عذاب قبر ہو رہا ہے۔ ایک کو لوگوں کی غیبت کرنے کی وجہ سے ہو رہا ہے، دوسرے کو پیشاب سے احتیاط یعنی نہ بچنے کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سود کے 70 سے زیادہ باب ہیں۔ سب سے آسان اور ہلکا درجہ اپنی ماں سے زنا کرنے کے برابر ہے، اور 1 درہم سود کا 35 زنا سے زیادہ سخت ہے۔ اور بدترین سود اور سب سے زیادہ خبیث ترین سود، آج کل لوگوں نے سود کا کیا نام رکھا ہے؟ انٹرسٹ، ہے نا؟ نام بدل دیا۔ نام بدلنے سے حقیقت نہیں بدلتی۔ جیسے سونے کا ایک ڈبہ ہو اور اس میں پاخانہ ڈال دیا جائے تو کیا اس کی حقیقت بدل جائے گی؟ کیا حقیقت بدلنے والی نہیں ہے، حقیقت وہی رہے گی، چاہے اس کو انٹرسٹ کا نام دو، اور قرآن کریم نے تو اس کو ربا کا نام دیا ہے، تو حقیقت دونوں کی ایک ہی ہے۔ اس لیے لوگ کیا کہتے ہیں کہ بھائی ہم سود میں مبتلا نہیں ہیں، بلکہ ہم تو انٹرسٹ میں مبتلا ہیں۔ چاہے وہ انٹرسٹ میں ہو یا سود میں ہو، دونوں کی حقیقت ایک ہی ہے، دونوں کا گناہ اتنا ہی ہے۔ تو بہرحال، اور بدترین سود اور سب سے زیادہ خبیث ترین سود مسلمانوں کی آبرو ریزی ہے، یعنی بے عزتی کرنا ہے۔ احادیث میں غیبت اور مسلمانوں کی آبرو ریزی پر سخت سے سخت وعید آئی ہے۔ میرا دل چاہتا تھا کہ ان میں سے کچھ معتد بھی یعنی چند گنی چنی روایات جمع کروں، اس لیے کہ ہماری مجلسیں اس سے بہت ہی زیادہ پر رہتی ہیں، مگر مضمون دوسرا ہے، اس لیے اسی قدر پر اکتفا کرتا ہوں۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو اس بلا سے محفوظ فرمائے، اور بزرگوں اور دوستوں کی دعا سے مجھ سیاکار کو بھی محفوظ فرمائے کہ باطنی امراض میں کثرت سے مبتلا ہوں۔ تیسری چیز جس کا روزے دار کو اہتمام ضروری ہے وہ کان کی حفاظت ہے، ہر مکروہ چیز سے، یعنی ناپسندیدہ چیز سے۔ بعض لوگ بولتے ہیں کہ بھائی مکروہ کوئی چیز نہیں ہوتی ہے، حالانکہ قرآن کریم میں بھی جو ہے اللہ نے فرمایا کتب علیکم القتال وکرہ لکم وعسى ان تکرہوا، تو کراہت کا لفظ جو ہے اللہ نے خود قرآن کریم میں بیان فرمایا، اسی کرہن سے جو ہے نا مکروہ ہے، مکروہ کے معنی ناپسندیدہ ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ بھائی یا تو فرض ہے، یا تو واجب ہے، یا تو سنت مؤکدہ ہے، یا تو حلال ہے، یا تو حرام ہے، مکروہ کا کوئی درجہ نہیں ہے۔ اور وہ خود فقہ کی کتابوں میں پڑھ کر کے آتے ہیں کہ بھائی مکروہ بھی کوئی چیز ہوتی ہے، اور لوگوں کے سامنے ظاہر کرتے ہیں کہ مکروہ کوئی چیز نہیں ہے، لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے۔ تو بہرحال مکروہ کے معنی آتے ناپسندیدہ چیز۔ تو تیسری چیز ہے کان کی حفاظت کرنا، کہ جس کی حفاظت کرنا جو ہے نا اہتمام کرنا ہر ایک کے لیے ضروری ہے۔ ہر مکروہ چیز سے جس کا کہنا اور زبان سے نکالنا ناجائز ہے، اس کی طرف کان لگانا اور سننا بھی ناجائز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ غیبت کا کرنے والا اور سننے والا دونوں گناہ میں شریک ہے۔ کیا فرمایا؟ المغتاب والمستمع شریکان فی الاسم، غیبت کا کرنے والا اور سننے والا دونوں بھی جو ہے گناہ میں برابر کے شریک ہیں۔ چوتھی چیز باقی اعضائے بدن، مثلا ہاتھ کا ناجائز چیز کے پکڑنے سے، پاؤں کا ناجائز چیز کی طرف چلنے سے روکنا، اور اسی طرح اور باقی اعضائے بدن کے حصوں کا، اسی طرح پیٹ کا افطار کے وقت مشتبہ چیز سے محفوظ رکھنا، یعنی جو چیز شک والی ہے اس سے محفوظ رکھنا۔ جو شخص روزہ رکھ کر حرام مال سے افطار کرتا ہے اس کا حال اس شخص کا سا ہے کہ کسی مرض کے لیے دوا کرتا ہے مگر اس میں تھوڑا سا سنکھیا بھی ملا لیتا ہے، سنکھیا نے زہر ملا لیتا ہے۔
کہ اس مرض کے لیے تو وہ دوا مفید ہو جائے گی، مگر یہ زہر ساتھ ہی ہلاک بھی کر دے گا، یعنی زہر بھی کھاتا رہے دوا بھی کھاتا رہے تو دوا کا کوئی اثر ہونے والا نہیں۔ تو ایسے ہم نے روزہ بھی تو رکھا ہے لیکن ساتھ میں ہم غیبت بھی کر رہے ہیں، ناجائز چیزوں کو بھی دیکھ رہے ہیں، تو اس روزے کا کچھ فائدہ ہونے والا نہیں۔ پانچویں چیز، افطار کے وقت حلال مال سے بھی اتنا زیادہ نہ کھانا کہ شکم سیر ہو جائے، پورا حلق تک کھا لے، ذکر و اذکار کرنا بھی مشکل ہو جائے، عبادت کرنا بھی مشکل ہو جائے، اس لیے کہ روزے کی غرض اس سے فوت ہو جاتی، چھوٹ جاتی ہے۔ مقصود روزے سے قوت شہوانیہ یعنی شہوت والی قوت کا کم کرنا ہے، اور قوت نورانیہ اور ملکیہ کا بڑھانا ہے، یعنی فرشتوں کے اندر جو نورانی طاقت ہوتی ہے وہ اس طاقت کو جو ہے اپنے اندر بڑھانا ہے۔ 11 مہینے تک بہت کچھ کھایا ہے، اگر ایک مہینہ اس میں کچھ کمی ہو جائے گی تو کیا جان نکل جاتی ہے، مگر ہم لوگوں کا حال ہے کہ افطار کے وقت تلافی مافات یعنی جو کچھ چھوٹ گیا ہے اس کی بھرپائی کرنے کے لیے جو ہے نا تلافی مافات میں اور سحر کے وقت حفاظت ما تقدم میں یعنی آگے کی حفاظت میں اتنا زیادہ مقدار کھا لیتے ہیں کہ بغیر رمضان کے اور بغیر روزے کی حالت کی اتنی مقدار کھانے کی نوبت بھی نہیں آتی۔ رمضان المبارک بھی ہم لوگوں کے لیے یعنی بہت اہم مہینہ ہے۔ علامہ غزالی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ روزے کی غرض یعنی قہر ابلیس اور شہوت نفسانیہ کا توڑنا کیسے حاصل ہو سکتا ہے؟ اگر آدمی افطار کے وقت اس مقدار کی تلافی کر لے اور جو فوت ہوئی ہے، حقیقتاً ہم لوگ بجز اس کے کہ اپنے کھانے کے اوقات بدل دیتے ہیں، اس کے سوا کچھ بھی نہیں کرتے، بلکہ اور زیادہ مختلف قسموں کی کر جاتے ہیں جو بغیر رمضان کے میسر نہیں ہوتی، یعنی رمضان میں آدمی جتنا کھاتا ہے غیر رمضان میں بھی اتنا نہیں کھاتا، تو رمضان میں جو ہے نا تھوڑا کم کھانے پر اکتفا کریں تاکہ جو ہے عبادت کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ اللہ ہم سب کو جو ہے نا عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔